السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ ناظرین، عالمی ڈیفنس فیلڈ سے ایک بہت امپورٹنٹ خبر سامنے آئی ہے۔ اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو اس کے پیچھے ماڈرن ایئر وارفیئر کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجی چھپی ہے۔ چائنا نے حال ہی میں اپنے ایئر فلیٹ سے ریٹائر ہونے والے پرانے J-11A فائٹر جیٹس میں ایک دلچسپ تبدیلی شروع کی ہے۔ چائنا کی ایئر فورس انجینئرنگ یونیورسٹی میں موجود ان ریٹائرڈ ایئر کرافٹ کے ونگ ٹپس پر اب نئے PF-10 ونگ ٹپس پائلن لگے دیکھے گئے ہیں۔ یہ وہی پائلنز ہیں جو چائنا اپنے سب سے ایڈوانس اور مہنگے J-15B اور J-16 فائٹرز پر یوز کرتا ہے۔ اس تبدیلی کی سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ یہ پائلنز چائنا کے سب سے ایڈوانس PL-10 شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کو کیری کر سکتے ہیں۔ اگرچہ J-11A کا پرانا کمپیوٹر اور سسٹم اس میزائل کو فائر کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن چائنا ان ریٹائرڈ ایئر کرافٹ کو کسی کامبیٹ مشن کے لیے اپ گریڈ نہیں کر رہا۔ اس کے پیچھے گراؤنڈ کریو کی ٹریننگ کا ایک بہت ہی اسمارٹ لاجسٹک پلان چھپا ہے۔ اگر ہم اس اسٹریٹجی کو گہرائی سے سمجھیں تو پتہ چلتا ہے کہ چائنا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور تیزی سے ایکسپینڈ ہوتی ہوئی ایئر پاورز میں سے ایک ہے۔ اس کے پاس J-16 فائٹرز کی تعداد 400 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور اتنے بڑے ایئر فلیٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اور ہائیلی ٹرینڈ گراؤنڈ کریو چاہیے ہوتا ہے۔ اب چائنا کی اصل اسمارٹ پلاننگ دیکھیے۔ اگر چائنیز ایئر فورس اپنے بالکل نئے اور مہنگے J-16 یا J-20 ایئر کرافٹ پر روز میزائل لوڈنگ، ان لوڈنگ اور مینٹیننس کی ٹریننگ کروائے تو ان قیمتی ایئر فریمز پر ان نیسیسری سٹریس پڑتا اور ان کی آپریشنل لائف وقت سے پہلے کم ہو جاتی۔ اسی لیے چائنا نے ریٹائرڈ J-11 ایئر کرافٹ کو ٹریننگ ہب بنا دیا ہے، کیونکہ ان کا آؤٹر اسٹرکچر اور لے آؤٹ J-16 اور J-15B سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ یعنی چائنا اپنے بلینز آف ڈالرز کے فرنٹ لائن ایسٹس کو بچاتے ہوئے ریٹائر ہونے والے ایئر کرافٹ سے بھی ملینز آف ڈالرز کا کام لے رہا ہے۔ یہ اسمارٹ ملٹری لاجسٹکس کی ایک بہترین مثال ہے۔ اگر ہم اس اسٹریٹجی کی ہسٹری دیکھیں تو کہانی اور بھی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ J-11 اصل میں 1990s کے مشہور رشین سخوئی Su-27 کا چائنیز ورژن تھا، جسے چائنا نے شروع میں رشیا کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا۔ لیکن چائنا صرف دوسروں کی ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کرنے والی کنٹری نہیں رہا۔ وقت کے ساتھ اس نے اسی ڈیزائن کو اپنی ٹیکنالوجی کے مطابق ڈیولپ کیا اور پھر J-11B اور J-16 جیسے ایڈوانس فائٹرز تیار کیے، جن میں چائنیز ریڈار، لوکل انجنز اور ماڈرن ایویونکس یوز کیے گئے۔ آج چائنیز ایئر فورس اور نیوی کے پاس فلینکر فیملی کے مختلف ویریئنٹس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیوی ویٹ فائٹر جیٹ نیٹ ورک بن چکا ہے۔ چائنا ان 4th جنریشن فائٹرز کو اپنے 5th جنریشن J-20 اسٹیلتھ فائٹرز کے ساتھ مل کر ایک ڈینجرس کمبینیشن کی طرح آپریٹ کرتا ہے۔ اسی لیے یہ پرانے ایئر فریمز آج بھی ویلیویبل ہیں، اور چائنا انہی کے ایکسپیرینس کی بنیاد پر اپنے 6th جنریشن فیوچر فائٹرز پر بھی کام کر رہا ہے۔ اس اسٹریٹجک اسٹیپ کا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو بیٹل فیلڈ ڈسیپشن بھی ہے۔ آج کی ماڈرن وارفیئر میں سیٹلائٹس اور لانگ رینج ریڈارز ہر وقت ایئر بیسز کی سرویلنس کرتے رہتے ہیں۔ جب تائیوان یا امریکہ کے اسپائی سیٹلائٹس چائنا کی ٹریننگ بیسز پر کھڑے ان ریٹائرڈ ایئر کرافٹ کی تصویریں لیں گے اور ان کے ونگز پر PL-10 کے پائلنس دیکھیں گے تو ان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ یہ صرف ٹریننگ ایئر کرافٹ ہیں یا چائنا نے یہاں کسی سیکریٹ کامبیٹ اسکواڈرن کو تیار کر رکھا ہے۔ اس طرح یہ ریٹائرڈ ایئر کرافٹ ضرورت پڑنے پر اینیمی کے قیمتی میزائلز اور ویپن کا رخ اپنی طرف موڑ کر ایک ایفیکٹو ڈیکوائے کا رول بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آخر میں یہ پوری اسٹریٹجی پاکستان ایئر فورس کے لیے بھی ایک زبردست لاجسٹک کیس اسٹڈی ہے۔ پاکستان اپنے لوکل فاسٹ BVR میزائل پروگرام پر کام کر رہا ہے، اور فیوچر میں ایڈوانس چائنیز فائٹرز بھی اس کی پلاننگ کا حصہ بتائے جا رہے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے پاس میراج اور F-7 ایئر کرافٹ کی بڑی تعداد موجود ہے جو آہستہ آہستہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اگر ان ریٹائرڈ ایئر فریمز کو J-10C یا J-F-17 تھنڈر بلاک 3 جیسے فرنٹ لائن فائٹرز کی جگہ صرف ماڈرن میزائلز کی گراؤنڈ ہینڈلنگ، لوڈنگ اور مینٹیننس ٹریننگ کے لیے یوز کیا جائے تو قیمتی فرنٹ لائن ایئر کرافٹ کی آپریشنل لائف کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور گراؤنڈ کریو کو بھی ڈیڈیکیٹڈ ٹریننگ مل سکتی ہے۔ چائنا کا یہ اسٹیپ یہ ثابت کرتا ہے کہ ماڈرن ڈیفنس میں صرف نئے ویپنز خریدنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ موجودہ ایسٹس کی اسمارٹ مینجمنٹ اور ان کی لائف کو ایفیشینٹلی یوز کرنا ہی اصل مہارت ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔